اور جشن مولائے کل کے ساتھ عطائے رسول. ایک طرف مولائے کل، ایک طرف عطائے رسول، اور دونوں کے بیچ میں جو رشتہ ہے اس رشتے کو کہتے ہیں بطول. ایک طرف مولائے کل، ایک طرف عطائے رسول، اور درمیان میں رشتہ بطول. اور کوئی تینوں کی عظمتوں کا انکار کرے وہ آل فضول. وہ فضول ابن فضول ابن فضول. یہ سالانہ محفل بسلسلہ ولادت باسعادت مولا علی شیر خدا علیہ السلام اور سرکار ہند الولی عطائے رسول سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری سرکار غریب نواز رحمت اللہ. میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں آستانہ غریب نواز ٹیکرا کے تمام اراکین کو، اور بالخصوص جناب ہارون چشتی صاحب اور ہمارے چھوٹے بھائی جناب شوذب صاحب اور ان کے تمام اور رفقا اور احباب کہ ماشاءاللہ ہر سال یہ بہت بہترین طریقے سے اور بہت بہترین پیمانے پہ جشن مولائے کائنات کرتے ہیں. اور اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار تا قیام قیامت تک اس مقام پر یہ محفل قائم و دائم رہے. ہمارے درمیان عزت مآب عالی جناب دلجان چشتی صاحب اجمیر شریف یہاں پر موجود ہیں، اور مولانا روح الامین صاحب قبلہ، بابا سید پرویز چشتی صاحب قبلہ یہاں پر موجود ہیں، سجاد وارسی صاحب. میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. یہ بتائیں آپ لوگ آمادہ ہیں؟ سننا چاہیں گے آپ لوگ؟ بابا نے مجھے ذرا اختصار سے کام لینے کو کہا ہے. دیکھیے دیوان کی الگ چیز ہوتی ہے. مجھے معلوم ہے ابھی اس کے بعد محفل سما بھی ہونا ہے، اور ماشاءاللہ محفل سما کی جو دیوانگی دن بدن بڑھ رہی ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی جلسوں میں ہارمونیم لے کر آنا پڑے گا. یہ بتائیں آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں یا میں بالکل شارٹ کر دوں؟ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ جو سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں. ہاں، اس لیے کہ میرا اپنا ایک مزاج ہے، میں مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ پڑتا ہوں. میں نے قرآن مجید کی سورہ نحل کی ایک آیت طیبہ فی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سرنامہ کلام میں، اور اسے موضوع گفتگو قرار دیا. پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہی وہ خدا ہے جس نے تم انسانوں کے لیے آسمان سے پانی برسایا، اور اسی پانی کو تم پیتے ہو، اور اسی پانی کے ذریعہ تم اپنے مویشیوں کو چراتے ہو. اور اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے وَيُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کہہ رہا ہے اور اسی کے ذریعہ اللہ
کھیتی اگاتا ہے تمہارے لیے، پروردگار کھیتی اگاتا ہے، اور اللہ تمہارے لیے طرح طرح کے پھل، زیتون، کھجور، انگور، اور ومن کل ثمرات، اور ہر طرح کے پھل پروردگار تمہارے لیے اگاتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے اور وہی وہ خدا ہے جس نے تمہارے لیے چاند اور سورج کو پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، جس نے تمہارے لیے چاند اور سورج بنائے، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور تمام ستارے اسی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا، اللہ قرآن میں ہی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میں نے یہ قرآن عقل مندوں کے لیے اتارا ہے، بے ہوشوں کے لیے نہیں اتارا، بد حواسوں کے لیے نہیں اتارا، خبط الحواسوں کے لیے نہیں اتارا، ہم نے قرآن عقل مندوں کے لیے نازل کیا۔ تو بھائی بات کیا سمجھ میں آئی کہ بھائی چاند پیدا کیا ہمارے لیے، پانی برسایا ہمارے لیے، پھل پھول اگایا ہمارے لیے، زیتون اگایا ہمارے لیے، جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا ہمارے لیے، جانوروں کا گوشت ہمارے لیے، جانوروں کا دودھ۔ ہٹو یار، چھوڑ دو، تم اپنا مائک بچانا تو میں ختم کر دیتا ہوں تقریر۔ کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک تو مائک چل رہا تھا بھائی۔ کہ انسان اپنے آپ میں سوچے کہ اللہ نے پانی برسایا ہمارے لیے، جانوروں کو پیدا کیا ہمارے لیے، جانوروں کا دودھ ہمارے لیے، جانوروں کا گوشت ہمارے لیے، سورج بنایا ہمارے لیے، چاند کی چاندنی ہمارے لیے، ستاروں کی روشنی ہمارے لیے، ہواؤں کی ٹھنڈک ہمارے لیے، پھولوں کی مہک ہمارے لیے۔ تو ذرا ہم بھی تو سوچے کہ جب سب کچھ ہمارے لیے ہے تو ہم کس کے لیے؟ انسان اپنے آپ میں غور کرے، ہر شے ہمارے لیے تو پھر ہم کس کے لیے؟ اسی لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ عقل ہے تو غور کرو اور سننا، عقل کے علاوہ 5 بنیادی حصے ہیں ہمارے بدن میں، 5 بنیادی حصے ہیں ہمارے جسم میں۔ کیا ہے؟ آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، زبان سے چکھو، ہاتھ سے چھو، ناک سے سونگھو۔ اب ایک بات میں کہتا ہوں، آنکھیں نہیں دیکھتی، آنکھوں کے پیچھے دراصل یہ عقل دیکھتی ہے۔ توجہ، کان نہیں سنتے، یہ عقل سنتی ہے۔ زبان نہیں چکتی، زبان کے پس منظر میں عقل چکتی ہے۔ ہاتھ نہیں چھوتے، عقل چھوتی ہے۔ تو اب ایک بات جا کر مولوی سے کہنا، مولوی صاحب آنکھوں کو ہٹا دو، پھر عقل کو دکھا کے بتاؤ، کانوں کے بغیر عقل کو سنا کر بتاؤ، ہاتھوں کے بغیر عقل کو چھو کر بتاؤ۔ توجہ، تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ اگر آنکھ نہ ہو عقل دیکھ نہیں سکتی، کان نہ ہو عقل سن نہیں سکتی، ہاتھ نہ ہو عقل چھو نہیں سکتی، تو اب اللہ نے ہماری عقل کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا۔ کہاں مر گئے اللہ تک ڈائریکٹ جانے والے؟ اللہ نے ہماری عقل کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا، اور 1 2 نہیں 5 وسیلوں کا محتاج بنا دیا۔ تو جا کر مولوی سے پوچھو، جب تم اپنی عقل تک بغیر 5 وسیلے کے پہنچ نہیں سکتے تو اللہ تک بغیر پنجتن کے کیا پہنچو گے؟ جب تم اپنی عقل تک بغیر 5 وسیلوں کے نہیں پہنچتے، تم اللہ تک بغیر 5 وسیلوں کے پہنچنا چاہتا ہے۔ توجہ، اور اللہ کہہ رہا ہے عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ عقل ہے تو غور کرو۔ اچھا یہ بتاؤ، اللہ ہم انسانوں سے کہہ رہا ہے نا، اللہ ہم انسانوں سے کہہ رہا ہے غور کرو، ہم نے تمہیں عقل دی ہے،
اچھا یہ بتاؤ اللہ جانوروں سے کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ حیوان سے کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ کچھ تو فرق ہے حیوان میں اور انسان میں. سمجھو فرق کیا ہے. ایک فرق تو یہ ہے کہ انسان اپنی خواہی، انسان اپنے کمالات کی تکمیل کے لیے جیتا ہے. حیوان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جیتا ہے، نہیں پہنچا. اور ہلکا حیوان اور انسان کا فرق کیا ہے؟ حیوان کو بھی غصہ آتا ہے، انسان کو بھی غصہ آتا ہے. اگر غصہ نہ آئے تو انسان بے غیرت ہو جائے. توجہ، غلط بات پر غصہ آنا غیرت کی دلیل ہے، مگر اسی غصے کو کنٹرول کر لینا ایمان کی دلیل ہے. توجہ. تو بھائی انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ حیوان کو بھی غصہ آتا ہے، انسان کو بھی غصہ آتا ہے. فرق کیا ہے؟ جب جانور کو غصہ آتا ہے، حیوان کو غصہ آتا ہے، حیوان فوراً ریاکٹ کرتا ہے، فوراً رد عمل ظاہر کرتا ہے. مگر انسان کو جب غصہ آئے اور انسان فوراً ریاکٹ کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں تو انسان ہے، اندر سے حیوان ہے. توجہ توجہ. تو انسان وہ ہے کہ جس سے غصہ آئے تو غصے کو کنٹرول کرنا سیکھے. تو کیا کوئی دنیا میں ایسا اللہ کا خاص بندہ ہے کہ جسے اللہ نے دنیا میں بھیج کر ہمیں یہ بتایا ہو کہ غصے کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے؟ اب بات سمجھ میں آئی کہ خندق کے میدان میں جب عمرو نے بے حرمتی کی تو علی سینے سے اتر کے ٹہل کیوں رہے تھے؟ علی ٹہل نہیں رہے تھے، ہمیں بتا رہے تھے غصے کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے. علی ہمیں بتا رہے تھے کہ غصے کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے. توجہ. تو اب اللہ کہہ رہا عقل ہے تو غور کرو، پوری توجہ. اچھا یہ بتاؤ تمہاری سوسائٹی میں عقل مند کس کو کہتے ہو؟ تم کس کو کہتے ہو عقل مند؟ تو ابھی میں اگر پوچھوں گا تو لوگ 10-12 ایگزامپل دے دیں گے. ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں، سماج میں عقل مند کون کون ہے؟ کا مولانا ڈاکٹر عقل مند ہیں، پولیس عقل مند ہیں، ایڈوکیٹ عقل مند ہیں، بیوروکریٹ عقل مند ہیں، بیرسٹرز عقل مند ہیں، انجینئر عقل مند ہیں، سائنٹسٹ عقل مند ہیں. اور آسان کر دوں، علماء عقل مند ہیں، شعراء عقل مند ہیں، مولوی عقل مند ہے، ادبا عقل مند ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب اگر یہ سارے کے سارے عقل مند ہیں تو پھر ان میں آپس میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ توجہ. مولوی کا دشمن ہے، شاعر کا دشمن ہے، ادیب کا دشمن ہے، عالم کا دشمن ہے، فاضل کا دشمن ہے. تو پتہ کیا چلا کہ ہماری عقلیں جو ہیں وہ ہمارے جذبات کے کنٹرول میں ہیں. توجہ. ہمارے جذبات کے زیر اثر ہے. اگزامپل مثال دے دوں، کوئی گورنمنٹ جاب کر رہا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے دل نے اس کو کہا کہ رشوت لے لو، اور عقل نے اس کو طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے رشوت لوگے تو پھنسنے سے بچ جاؤ گے. تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ ہماری عقلیں ہمارے جذبات کے زیر اثر ہیں. تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت چاہیے تھی جو ہماری عقلوں کو کنٹرول کر سکے. تو اللہ نے جس طاقت کو، جو سپر پاور اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہماری عقلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس سپر پاور کا نام ہے قرآن مجید. توجہ کیجیے گا. ہماری عقلوں کو جو سپریم پاور اللہ نے بھیجا کنٹرول کرنے کے لیے، اس سپریم پاور کا نام ہے قرآن کریم. اب میرے نوجوان پوچھیں گے کہ مولانا اگر قرآن عقلوں کو کنٹرول کرتی ہے تو پھر قرآن پڑھنے والوں کے بیچ جھگڑا کیوں ہے؟ توجہ کیجیے گا. شیعہ سنی کا دشمن سنی، وہابی کا دشمن وہابی، بریلوی کا دشمن بریلوی، دیوبندی کا دشمن دیوبندی، حنفی کا دشمن حنفی، مالکی کا دشمن مالکی، شافعی کا دشمن.
تو پھر قرآن پڑھنے والوں کے درمیان جھگڑا کیوں ہے؟ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ ہم نے قرآن تو پڑھا مگر ویسے نہیں پڑھا جیسے اللہ ہمیں پڑھانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے قرآن تو پڑھا مگر قرآن ہم نے ویسے نہیں پڑھا جیسے اللہ ہمیں قرآن پڑھانا چاہتا تھا۔ اچھا یہ بتائیے ہم نے قرآن کس سے پڑھا؟ مولوی سے۔ مولوی نے اپنے مولوی سے، اس نے اپنے ابا سے، اس نے اپنے ابا سے، اس نے اپنے ابا سے، تو کسی نہ کسی نے اپنے ابا سے قرآن پڑھا ہے۔ سمجھو، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم قرآن ویسے پڑھے جیسے اللہ پڑھانا چاہتا ہے۔ تو بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کسی ایک ایسے بندے کو زمین میں بھیجتا جسے اللہ پہلے سے قرآن پڑھا کر بھیجتا۔ اللہ اکبر۔ سمجھو، تو کیا اس سارے جہان میں، ساری دنیا میں کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہے جو اللہ سے قرآن پڑھ کر آیا ہو؟ تو چلو جب قرآن سے ہی پوچھا تو اللہ قرآن میں سورہ رحمان میں فرما رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے الرحمن، اللہ کہہ رہا میں رحمان ہوں۔ کیوں رحمان ہوں؟ علم القرآن، میں نے پہلے قرآن پڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ بھئی یہ قرآن ہے، قرآن ملا کا بیان نہیں ہے، اللہ کا اعلان۔ اللہ کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن، میں رحمان ہوں، میں نے پہلے علم قرآن دے دیا۔ خلق الانسان، اور جیسے ہی علم دیا اسے پیدا کر دیا، علمہ البیان، اور جب اسے پیدا کیا تو اسے قرآن سنانے کی طاقت دے دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے اللہ نے قرآن پڑھا کر بھیجا۔ سمجھو، تو ہم دنیا میں آ کر قرآن پڑھے، وہ اللہ کی طرف سے قرآن پڑھ کر آیا۔ تو ایک جملہ کہنے دو، پتہ یہ چلا کہ کچھ وہ ہیں جو دنیا میں آ کر عالم بنے، کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ نے عالم بنا کر بھیجا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں آ کر قرآن پڑھا، کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ نے قرآن پڑھا کر بھیجا۔ ارے نہیں پہنچا میرا مجمع۔ کچھ دنیا میں آ کر عالم بنے، کچھ اللہ کے پاس سے عالم بن کر آئے۔ جملہ بدل کر کہہ دوں، کچھ وہ ہیں جو یہاں آ کر امام بنے، کچھ وہ ہیں جو وہاں سے امام بن کر آئے۔ تو بھائی پتہ کیسے چلے کہ ملا کا بنایا ہوا امام کون ہے، اللہ کا بنایا ہوا امام کون ہے؟ کچھ وہ ہے جنہیں ملا نے امام بنایا، کچھ وہ ہے جنہیں اللہ نے امام بنایا۔ تو اب پتہ کیسے چلے ملا کا بنایا ہوا امام کون ہے، اللہ کا بنایا ہوا امام کون ہے؟ آج کی تاریخ کا میں تاریخی جواب دے رہا ہوں محفل کا کہ بھائی کچھ وہ ہے جنہیں ملا نے امام بنایا، کچھ وہ ہے جنہیں اللہ نے امام بنایا۔ تو پتہ کیسے چلے کہ ملا کا بنایا ہوا امام کون ہے، اللہ کا بنایا ہوا امام کون ہے؟ تو ایک جملہ یاد رکھنا، جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا اللہ کے گھر میں پیدا ہوگا، جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا وہ اللہ کے گھر میں پیدا۔ حیدر 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 علی مولا 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 علی مولا۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ علی کا نعرہ رمجھم نہیں ہوتا، موسلا دھار برسات ہونا چاہیے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ زمانے والوں کو پتا چلے نا کہیں علی والے بیٹھے ہیں۔ ارے فخر کرو اللہ نے تمہیں ایسا امام عطا کیا۔ علم القرآن، اللہ کہہ رہا میں نے پہلے علم قرآن دے دیا اور دے کر بھیجا۔ توجہ، تو اب قرآن اس سے پوچھنا چاہیے جسے اللہ نے قرآن پڑھا کر بھیجا ہو۔ ہم علم اس سے لیتے ہیں جنہوں نے دنیا میں آ کر علم حاصل کیا۔ علم ان سے لینا چاہیے تھا جنہیں اللہ نے علم دے کر بھیجا۔ فرق کیا ہے؟ جنہوں نے دنیا میں آ کر علم حاصل کیا، جب ان سے کچھ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا پوچھ کر بتاؤں گا۔
توجہ کیجیے گا. اور جسے اللہ نے قرآن پڑھا کر بھیجا, علم دے کر بھیجا, وہ جب منبر پر بیٹھا تو پہلا جملہ تھا سلونی سلونی. پوچھو 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 پوچھو, سلونی سلونی. اللہ نے قرآن میں 2 بار کہا ہے فاسألو فاسألو. پوچھو پوچھو, کیا پوچھو؟ کس سے پوچھو؟ فاسألو اہل ذکر, اہل ذکر سے پوچھو. ان کنتم لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے. اللہ نے قرآن میں 2 بار کہا فاسألو فاسألو. علی نے بھی ممبر پر بیٹھ کر 2 بار کہا سلونی سلونی. پوچھو پوچھو, مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے. میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. اس وقت کسی کے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آسمانوں میں بھی راستے ہوتے ہیں. آج یہ جب ہوائی جہاز چلتی ہے نا, جب دنیا میں ہوائی جہاز بنی, جب ایروپلین بنا, تو پتا چلا کہ آسمانوں میں بھی راستے ہوتے ہیں. اگر راستے نہیں ہوتے تو سارے ہوائی جہاز منزلوں پر کیسے پہنچتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. تو علی کہہ رہے ہیں میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے بیچ سے چلا جاؤں. اب ایک بات بتاؤ, میرے جیسا اگر ایک طالب علم, میں اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں, میرے جیسا کوئی طالب علم اسٹوڈنٹ اگر یہاں بیٹھ کر کہے پوچھو پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے, تو مجھے یقین ہے کہ مجھ سے ایک جو بھی کوئی سوال کرے گا نا, وہ علمی سوال کرے گا, جاہلانہ سوال نہیں کرے گا. بھائی علمی سوال کرے گا نا, قرآن کے بارے میں, حدیث کے بارے میں, رجال کے بارے میں, منطق کے بارے میں. یہ تو نہیں پوچھے گا نا کہ بتائیے پچھلا سال ہم کون سا صدری پہن کے آئے تھے. توجہ. تو میرے جیسے طالب علم سے جاہلانہ سوال نہیں ہوتا, مگر اللہ جانے اس زمانے میں منافقین کتنے بے غیرت تھے. علی پوچھ رہے ہیں, علی کہہ رہے ہیں بتاؤ پوچھو. کون پوچھ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے؟ شہر علم کا دروازہ. اللہ اکبر. علم کے شہر کا دروازہ کہہ رہا ہے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. گبن جیسا رائٹر, گبن کہتا ہے اگر میں علی کے زمانے میں ہوتا تو میں علی سے پوچھتا علی چاند پر کیسے پہنچیں گے, علی سولر سسٹم کو, علی سولر انرجی کو کنٹرول کیسے کریں گے, شمسی توانائی پر قابو کیسے پائیں گے. اللہ جانے کیسے لوگ تھے. علی کہہ رہے پوچھو. مجمع سناٹا, خاموش. علی نے خود کہا کہ اگر تم لوگ چاہو تو میں تمہیں پانی سے بجلی نچوڑنے کا طریقہ بتا دوں, واٹر سے الیکٹریسٹی انوینٹ کرنے کا تمہیں طریقہ بتا دوں. توجہ, علی سے کسی نے نہیں پوچھا. علی کہہ رہے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے, میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. پتا ہے مجمع میں سے ایک بے غیرت اٹھا, اٹھ کے کہنے لگا علی تو بتا دیجئے میرے سر میں بال کتنے ہیں. میں رہتا تو کہتا کہ گنجے خود گن لے. علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں. علی بھی تو علی ہے نا. علی کہتے ہی اس بلندی کو ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کہ علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں. علی نے کہا جتنے آسمان میں ستارے ہیں. پھر ایک دوسرا اٹھا لگا علی بھی بتا دیجئے آسمان میں ستارے کتنے ہیں. میرے کو جلال آیا, منافق کا چہرہ دیکھا, دیکھ کر کہا یہ بتا اگر میں نے ستاروں کی تعداد بتا دی تیری اوقات ہے کہ تو جا کر گن سکے. تیری حیثیت ہے کہ تو گن سکے. توجہ, اب سننا, بس ایک واقعہ پڑھوں گا تقریر سمیٹ دوں گا میں. اچانک ایک اور بے غیرت اٹھا, اس نے کہا علی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے, جو چاہے پوچھیں. علی نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہا علی تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ ابھی جو میں گھر جاؤں گا اپنے, تو میں گھر جا کر کھانا کیا کھاؤں گا. دیکھو بھگڑوں کو سوجی بھی تو کھانے کی سوجی ہے. علی بتائیے میں گھر جا کر کھانا کیا کھاؤں گا.
علی نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ تو گھر میں جا کر ابھی دودھ اور چاول کھائے گا. توجہ, تو یہاں سے واپس جا کر دودھ اور چاول کھائے گا. اب وہ مسجد سے باہر نکلا اور یہ سوچ کر نکلا کہ آج کچھ بھی کھاؤں گا, دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا. اپنے گھر گیا, بیگم کو بلایا, شریمتی جی کیا بنا ہے کھانے میں؟ کہا ٹھہرو کچن میں دیکھ کر آتی ہوں. بیوی باورچی خانے گئی, واپس آئی, کہا کیا ہے؟ کہا دودھ اور چاول ہے. ہائے 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 ہائے, ارے سلام کرو کہ اللہ نے تمہیں ایسا مولا عطا کیا. کہا دودھ اور چاول ہے. اس نے کہا نہیں, میں دودھ اور چاول تو نہیں کھاؤں گا, جاؤ پڑوسی سے معلوم کر کے آؤ پڑوس میں کیا کھانا بنا ہے. توجہ کیجیے گا. اب بیوی پڑوس میں گئی, واپس آئی, اس نے کہا کیا بنا ہے کھانا؟ کہا پڑوس میں بھی دودھ اور چاول ہے. ہائے ہائے ہائے, پڑوس میں بھی دودھ اور چاول ہے. اب اس نے سوچا نہیں دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا. اپنے گھر سے نکلا, زوروں کی بھوک لگنے لگی. سامنے سے ایک پہلوانوں کا قافلہ آ رہا تھا. پہلوانوں کے سردار کے قریب گیا, جا کے کہنے لگا مجھے بڑے زوروں کی بھوک لگی ہے, آپ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ پہلوانوں کے سردار نے اپنے پہلوانوں کو بلایا اور بلا کر کہا یہ بھوکا ہے, اس کو کھانا کھلاؤ. پہلوان گئے, کھانا لے کر آئے. کھانا کیا تھا؟ دودھ اور چاول. آئے آئے, دودھ اور چاول. اب اس نے کہا نہیں میں یہ دودھ اور چاول تو نہیں کھاؤں گا. پہلوانوں کے سردار کو غصہ آ گیا, کہا ابھی کھانا مانگ رہا تھا اور جب کھانا دیا گیا تو انکار کر رہا ہے. سردار نے پہلوانوں کو بلایا اور بلا کر کہا مارو اسے, مار مار کر دودھ اور چاول کھلاؤ. آئے آئے آئے, مار مار کر دودھ اور چاول کھلاؤ. پہلوانوں نے اسے مار مار کر دودھ اور چاول کھلایا. اب جب کھانے کے بعد یہ مسجد آیا, علی خطبہ دے رہے تھے. ایک مرتبہ علی کے قریب پہنچا, علی نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ بتا کیا کھا کر آیا ہے؟ کیا کھا کر آیا ہے؟ اس نے کہا یا علی میں نے دودھ اور چاول نہیں کھایا. علی نے اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا تو جھوٹ کہہ رہا ہے, تو دودھ اور چاول کھا کر آیا ہے. اور سن لے, اگر میری بات مان لیتا تو دودھ اور چاول کھاتا, مار نہ کھاتا. نعرے حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اگر میری بات مان لیتا تو دودھ اور چاول کھاتا, مار نہ کھاتا. یہ بتاؤ پڑھوں یا ختم کر دوں؟ بسم اللہ بسم اللہ. نعرے حیدری. بس 5-10 منٹ توجہ. سننا چاہتے ہو تو پڑھوں گا, ورنہ پھر کوئی بات نہیں انشاءاللہ. سننا چاہتے ہو سب مل کر نعرہ حیدری. اب وہ سوال کیا جا رہا ہے علی سے, علی اس سوال کا جواب دیتے ہیں. اب ان لوگوں نے سوچا آخر کیا کریں, علی کو کیسے شکست دیں, علی کو ہرائیں کیسے. جو سوال کرتے ہیں علی جواب دے دیتے ہیں. اب میٹنگ بیٹھی, مجلس شورا میٹنگ بیٹھی, کا کچھ ایسا سوال بناؤ جس کا جواب علی نہ دے سکے. توجہ, کا چلو پہلے علی سے چل کر پوچھتے ہیں علی ہر سوال کا جواب کیسے دے دیتے ہیں. لوگ آئے علی کے پاس, کہا یا علی یہ بتائیے آپ سے جو سوال کیا جاتا ہے آپ جواب دے دیتے ہیں, کیسے؟ علی نے کہا یہ بتا تیرے ہتھیلی میں انگلی کتنی ہے, تیری ہتھیلی میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا یا علی 5 انگلیاں ہیں. علی نے کہا تجھے کیسے پتا؟ کہا یا علی یہ میری آنکھوں کے سامنے موجود ہے. علی نے کہا اسی طرح یہ ساری کائنات میری آنکھوں کے سامنے موجود ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ساری کائنات میری آنکھوں کے سامنے موجود ہے. اب یہ لوگ واپس آئے, آنے کے بعد کہا کہ علی سے جو سوال کریں گے علی جواب دے دیں گے. دنیا میں کوئی ایسا سوال بنا ہی نہیں جس کا جواب علی نہ دے سکے, تو کیا جائے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے, بڑا مشہور واقعہ ہے, مگر میں کسی ایک خاص کے لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں. اب لوگوں نے مل کر میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ علی سے کوئی ایسا سوال کیا جائے جس کے بہت سارے جواب ہوں, جس کا ایک جواب نہ ہو, بہت سارے جواب ہوں.
اور علی جواب دیتے دیتے تھک جائیں، اور ایسے ٹائم میں ہم علی سے سوال کریں گے جب علی کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا۔ توجہ کیجیے گا، اب سوال کیا بنایا، میری طرف دیکھنا، سارے لوگ میری طرف دیکھنا، سوال کیا بنا؟ نوجوانوں ادھر ادھر نہیں، میری طرف دیکھو، ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں، سارے خوبصورت لوگ یہاں موجود ہیں، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ علی کارزدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہو۔ نبی نے فرمایا یا علی انت قائد الغر المعجلین، اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ یاد رکھنا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے، پھر شجرہ خراب۔ سوال بنایا کہ ایسا سوال کریں جس کے بہت سارے جواب ہو۔ تو سوال کیا بنایا کہ ہم لوگ علی سے پوچھیں گے یا علی یہ بتائیے وہ کون کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتی ہیں، اور کون سے جانور ہیں جو بچہ دیتی ہیں۔ اب جو جیسا دماغ تھا، اب ظاہر بات ہے جن کا پیر ابو جہل ہو، تو جیسا پیر ویسا ہی مرید، تو جیسا پیر ویسا ہی مرید، تو سوال ویسا ہی بنایا۔ علی سے پوچھیں گے علی وہ کون کون سے جانور ہیں جو بچہ دیتے ہیں، کون کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ علی ایک ایک نام گنائیں گے، ہے نا، کبوتر انڈا دیتی ہے، بطخ انڈا دیتی ہے، ہانس انڈا دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ بتاتے بتاتے جو نام علی بھولیں گے، ہم لوگ علی سے کہیں گے علی اس کا نام آپ بھول گئے۔ توجہ، نعوذ باللہ، علی کی توہین ہو جائے گی، علی کو ہرا دیں گے۔ اور ان لوگوں نے سوچا کہ ایسے وقت میں سوال کریں گے جب علی کے پاس زیادہ ٹائم بھی نہ ہو۔ کون وقت؟ کہا جب اذان ہو رہی ہوگی مسجد میں اور علی وضو بنانے بیٹھیں گے، اسی وقت ہم علی سے سوال کریں گے کہ علی کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا، یا تو جواب دیتے دیتے نماز قضا ہو جائے گی، توجہ، اور یا جواب کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا، تو دونوں صورت میں ہم جیت جائیں گے۔ اب اللہ جانے ان کو پتہ ہی نہیں تھا علی تو علی ہے، ہائے ہائے، علی تو علی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے باپ کا نام ابو جہل ہے، تو علی کے باپ کا نام ابو طالب ہے۔ جناب ابو طالب، جناب ابو طالب، جناب ابو طالب۔ تو یہ سارے ابو جہل کی اولادیں آئے ابو طالب کے شہزادے کے پاس آئے۔ توجہ، علی وضو کرنے بیٹھے، ایک مرتبہ اذان کا وقت قریب آیا۔ اب ان لوگوں نے کہا یا علی ایک سوال ہے۔ علی نے کہا پوچھو کیا سوال؟ کہا علی یہی وقت پوچھ لے، کہا اسی وقت پوچھو۔ کہا علی یہ بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو بچہ دیتی ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتی ہیں؟ علی نے کہا جن جانوروں کے کان نظر آئے وہ بچہ دیتی ہے، جن کے کان نظر نہ آئے وہ انڈا آئے۔ آپ نے ایسے سنا لگ رہا نہ آپ انڈا کھا کر آئے ہیں نہ گوشت کھا کر آئے ہیں، بھائی سننا ہے کہ ختم کر دوں میں؟ توجہ، ایک نتیجے تک لانا ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئے، یہ سب کے سب پریشان، کیا کرے؟ کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں جو علی کو ہرا دے، اب کیا کرے؟ تو ان کی پرانی منافقوں کا یہ پرانا پیترا ہے، جب خود سے نہیں بنتی نا تو یہودیوں سے مدد مانگتے ہیں۔ اپنے پہ جب آج بھی یہی ہو رہی ہے نا، منافق آج بھی امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے، اور جو مومن ہے وہ آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کر رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، آج بھی پتا چل رہا ہے کس کا شجرہ یزید سے ملتا ہے، کس کا شجرہ حسین سے ملتا ہے۔ اب پریشان ہو گئے، ہم سے تو کچھ ہوتا نہیں۔ گئے یہودی علماء کے پاس اور کہنے لگے کہ دیکھیے علی ہمارے خلیفہ ہیں، انہوں نے منبر سے دعویٰ کیا ہے مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، اور ہوتا بھی یہی ہے جو پوچھا جاتا ہے علی جواب دے دیتے، تو ہم سے تو کوئی ایسا سوال بن ہی نہیں رہا ہے جس کا جواب علی نہ دے سکے، تو آپ لوگ کچھ ایسے جواب سوال بنائیے جس کا جواب علی نہ دے سکے۔ توجہ، اب بس یہ سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ، آج کی محفل تقریر ختم۔ توجہ، اب یہودی علماء بیٹھے، ان کی میٹنگ ہوئی اور بڑے بڑے یہودی علماء نے بیٹھ کر 12 سوال تیار کیے۔ کتنے؟ 12 سوال تیار کر کے یہ لوگ مولا کائنات کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا علی ہم 12 سوال تیار کر کے لائے ہیں، اگر ان 12 سوالوں کا جواب آپ دے دیں گے
تو ہم یہ بھی مانیں گے کہ آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ عالم ہیں، اور ہم آپ کے اللہ کی توحید کا بھی کلمہ پڑھیں گے، آپ کے رسول کی رسالت کا بھی کلمہ پڑھیں گے، اور آپ کی ولایت کا بھی کلمہ پڑھیں گے۔ توجہ، علی نے کہا سوال پوچھو، سوال کیا ہے؟ کیا علی 12 سوال ہیں؟ علی نے کہا پوچھو، سننا اور ناز کرنا کہ اللہ نے تجھے علی جیسا امام دیا ہے، اللہ نے تمہیں علی جیسا مولا دیا ہے۔ یہودی علماء نے سوال کیا، یا علی یہ بتائیے کہ وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں، وہ دو کیا ہے جس کے جیسا کوئی تیسرا نہیں؟ نہیں، میں ایسے سناٹے میں نہیں پڑھوں گا، دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری۔ علی بتائیے وہ دو کیا ہے جس کے جیسا کوئی تیسرا نہیں، وہ تین کیا ہے جس کے جیسا کوئی چوتھا نہیں؟ دیکھو میں خون جھوم رہا ہوں، توجہ کرنا، اور مجھے تو علی کا ذکر کرنے میں یوں بھی مزہ آتا ہے، اور جب میں علی کا ذکر کرتا ہوں مجمع میں اکثر دیکھتا ہوں کچھ منحوس چہرے اور منحوس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو دشمنوں کو جلانے میں بھی مزہ آتا ہے، دوستوں کو ہنسانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ علی وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں، وہ دو کیا ہے جس کے جیسا کوئی تیسرا نہیں، وہ تین کیا ہے جس کے جیسا کوئی چوتھا نہیں، وہ چار کیا ہے جس کے جیسا کوئی پانچواں نہیں، وہ پانچ کیا ہے جس کے جیسا کوئی چھٹا نہیں، وہ چھ کیا ہے جس کے جیسا کوئی ساتواں نہیں، وہ سات کیا ہے جس کے جیسا کوئی آٹھواں نہیں، وہ آٹھ کیا ہے جس کے جیسا کوئی نواں نہیں، وہ نو کیا ہے جس کے جیسا کوئی 10واں نہیں، وہ 10 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 11واں نہیں، وہ 11 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 12 نہیں، اور وہ 12 کیا ہے جس کے کوئی 13 نہیں۔ علی نے کہا وہ ایک اللہ ہے جس کے جیسا نعرہ حیدری۔ علی نے کہا وہ ایک اللہ ہے جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ کہا علی وہ دو کیا ہے جس کے جیسا کوئی تیسرا نہیں۔ علی نے کہا وہ 2 چاند اور سورج ہے اس کے جیسا کوئی تیسرا نہیں۔ کہا علی وہ 3 کیا ہے جس کے جیسا کوئی چوتھا نہیں۔ علی نے کہا وہ 3 طلاقیں ہیں جس کے جیسا کوئی چوتھا نہیں۔ کہا یا علی وہ 4 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 5واں نہیں۔ علی نے کہا وہ 4 آسمانی کتابیں ہیں اس کے جیسا کوئی 5واں نہیں۔ کہا یا علی وہ 5 کیا ہے جس کے جیسا کوئی چھٹا نہیں۔ علی نے کہا 5 وقت کی نمازیں ہیں جس کے جیسا کوئی چھٹا نہیں۔ کہا یا علی وہ 6 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 7واں نہیں۔ علی نے کہا وہ 6 دن وہ ہیں جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس کے جیسا کوئی 7واں نہیں۔ کہا یا علی وہ 7 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 8واں نہیں۔ علی نے کہا وہ 7 آسمان اور زمین کے طبق ہیں جس کے جیسا کوئی 8واں نہیں۔ کہا یا علی وہ 8 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 9واں نہیں۔ علی نے کہا وہ 8 فرشتے وہ ہیں جس نے اپنے پروں میں آسمانوں کو اٹھا رکھا ہے ان کے جیسا کوئی 9واں نہیں۔ کہا یا علی وہ 9 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 10واں نہیں۔ علی نے کہا وہ 9 راتیں وہ ہیں جب موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے اس کے جیسا کوئی 10واں نہیں۔ کہا علی وہ 10 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 11واں۔ علی نے کہا وہ 10 صحیفے وہ ہیں جو اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پر عطا کیے اس کے جیسا کوئی 11 نہیں۔ کہا یا علی وہ 11 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 12واں نہیں۔ علی نے کہا وہ 11 بھائی یوسف کے ہیں اس کے جیسا کوئی 12واں نہیں۔ اب کلیجہ پھیر لینا۔ کہا یا علی وہ 12 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 13واں نہیں۔ علی نے کہا وہ 12 امام ہم ہیں ہمارے جیسا۔ ہم ہیں جس کے جیسا کوئی 13 نہیں۔ پروردگار اللہ ہمیں ہم سبوں کو یہ توفیق دے کہ ہم 12 اماموں کے سچے پیروکار بنیں۔ روز محشر ہمیں اٹھایا جائے تو اپنے وقت کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے۔ دیکھو ہم نے اہل بیت کا دامن، آل رسول کا دامن، غریب نواز کا دامن، وارث پاک کا دامن اسی لیے تھاما کہ وارث علی نے ہمیں مولا علی تک پہنچایا، مولا علی نے ہمیں پیارے نبی تک پہنچایا، پیارے نبی نے ہمیں ذات جلی تک پہنچایا۔ اس لیے کہ علی نبی سے ملے اور نبی خدا سے ملے، وہ بد نصیب ہے جس کو یہ سلسلہ نہ ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام۔